الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا۔ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، ایاک نعبد، اس کا مفہوم ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم اسے نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا مطلب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بس ہم وہ پڑھتے ہیں، زبان پر ایک کلمہ رٹا ہوا ہے، کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ ایاک نعبد کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اس کا مفہوم یا معنی سمجھنے کے لیے عبادت کے معنی کو سمجھنا ہوگا۔ کہ عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے، آپ کسی بھی کام کے لیے قدم اٹھائیں، وہ کوئی بھی کام ہو،
ہو شریعت کے دائرے کے اندر تو عبادت ہوگا. کیونکہ یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم کی وسعت، معنی کی کثرت اور موضوع کی اعتبار سے بڑی اہمیت اور افضلیت کی حامل ہے. ہم نماز میں، بلکہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے. مگر افسوس کہ آج کل کے لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے کہ اس وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، بلکہ مسجد کے اندر ابھی نکلتے بھی نہیں تو اللہ کی ذات سے شرک کرنا شروع کر دیتے. ان کی دعا کا انداز، یا اللہ ہمیں فلاں کے واسطے سے عطا فرما، وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. فلاں شخصیت کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ. اور اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ابھی ہم نے سنتیں پڑھی تو سنتوں کی ہر رکعت میں ہم نے ایاک نعبد کہا. فرض پڑھے تو فرض کی ہر رکعت میں ہم نے ایاک نعبد کہا. نفل پڑھے تو نفل کی ہر رکعت میں ہم نے ایاک نعبد کہا. جب نماز کے اندر ہر رکعت میں ہم نے ایاک نعبد کہا تو اب ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ سلام پھیرتے ہی ہم شروع ہو گئے کہ اللہ فلاں ہستی کے صدقے سے عطا فرما. کیا نماز میں اللہ سن رہا ہے اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر اللہ بغیر واسطے کے سنتا نہیں؟ یہ اللہ کی توہین ہے. آپ نے نماز شروع کی تو آپ نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک، پاکیزہ ہے ہمارا اللہ، ساری تعریفیں ہمارے اللہ کے لیے، بابرکت ہے ہمارے اللہ کے نام، بزرگ ہے ہمارا اللہ، عزتوں والا ہے ہمارا اللہ. لیکن جب ہم نماز سے نکلے، ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم شروع ہو گئے اللہ فلانے کے صدقے سے دے، اللہ فلانے کے صدقے سے دے، اللہ فلانے کے صدقے سے دے. تو ہمارے اندر سے یہ نکلا ہی نہیں ہے، وہ جو اندر گھسا ہوا ہے نا وہ نکلا ہی نہیں. آپ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں عبادت کیا ہے. آپ رزق حلال کے لیے نکلے، یہ بھی آپ کی عبادت لکھی جائے گی. آپ رزق حلال کما کر لے کر آئے، حدیث میں آتا ہے کہ اس رزق حلال سے جو روٹی بنی، اس روٹی کا ایک ٹکڑا آپ کی بیوی نے، آپ کی بچی نے، آپ کے بچے نے توڑ کے اپنی زبان پر رکھا. آسمان سے آواز آتی ہے، اے فرشتے میرے بندے کے صدقے کا ثواب لکھ دو.
رزق حلال کمانے کے لیے نکلنا یہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ جب وہ اپنا رزق کماتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ پر نگہبان ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس طریقے سے اپنی روزی حاصل کر رہا ہوں. اور بندہ مومن سمجھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی نگاہ میں ہوں، وہ حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا. ہمارے نوٹوں پر تو لکھ دیا گیا نا رزق حلال عین عبادت ہے. وہ لکھا تو اس لیے تھا ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے برسر اقتدار طبقہ، یہ دیکھیں اور رشوت نہ لے، لیکن بڑی ڈٹائی کے ساتھ لیتے ہیں. آپ دینے سے انکار کریں تو پھر آپ کو ایسے گن چکر میں وہ پھنسائیں گے، ایسی مصیبت میں آپ کو وہ پھنسائیں گے کہ آپ کے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دیں گے. آپ کو سکھ کا چین لینا نصیب نہیں ہوگا. آپ کو اس قدر وہ پریشان کر دیں گے کہ آپ کو دیے بنا چارہ نہیں ہوگا. نوٹ پر لکھا ہوا ہے رزق حلال عین عبادت ہے، لیکن لینے والا رشوت لے رہا ہے. فرمایا یہ اب تیری عبادت نے رہی. مدینہ منورہ سے آواز ہے الراشی والمرتشی فی النار. رشوت لینے والا اور وہ رشوت دینے والا جو اس لیے رشوت دے رہا ہے کہ میرا ناجائز کام ہو جائے. پھر سمجھے، رشوت لینے والا اور وہ رشوت دینے والا جو اس لیے رشوت دے رہا ہے میرا یہ ناجائز کام ہو جائے، فرمایا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور ایک وہ ہے جس کا کام تو جائز ہے لیکن کرسی پر بیٹھا ہوا یہ روحانی مریض یہ کرنے کے لیے تیار نہیں، جبر کرتا ہے اس پر، ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ، اس کو کہتا ہے کہ دے اور اس کو دینا پڑتا ہے. یہ دینے والے کا گناہ بھی لینے والے کی گردن پر ہوگا. تو جب آپ رزق حلال کے لیے گھر سے نکلے اور رزق حلال آپ نے کمایا، رزق حلال آپ گھر میں لے کر آئے، آپ کی بیوی نے، آپ کے بچے نے، آپ کی بچی نے، آپ کے مہمان نے، آپ کے کسی رشتہ دار نے اس رزق میں سے ایک لقمہ بھی توڑ کے اپنی زبان پر رکھا، آسمان سے آواز آتی ہے فرشتوں میرے بندے کے صدقے کا ثواب لکھو. یہ ہے آپ گھر سے نکلے کسی مسلمان کے تعاون کے لیے، نیت کیا ہے؟ اللہ میں تیری رضا کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے نکلا ہوں. یہ بھی آپ کی عبادت ہے. کیوں نکلے؟ کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، اس لیے آپ نکلے. آپ گھر سے نکلے، ہمارا ایک بھائی بیمار ہے، اس بھائی کی عیادت کرنے کے لیے آپ جتنے قدم اٹھاتے جائیں گے نیکیاں لکھی جائیں گی اور آسمان سے بھی آواز آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تیرے چلنے کے بدلے میں تجھے نیکیاں بھی عطا فرمائی، تیرے گناہ بھی معاف کر دیے. یہ بھی عبادت ہے. جو کام بھی ہم آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے وہ عین عبادت ہوگا. اور جو ریاکاری کے لیے کریں گے کہ دنیا کہے یہ بندہ بڑا اچھا ہے جی، تو فرمایا اس کی وہ نیکی اس کے منہ پر مار دی جائے گی. وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ ریاکاری ہوگی. خیر بات کر رہا تھا کہ ہم دعا مانگتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دعا بھی عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے. حدیث کے لفظ ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اب ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہ بابے کامہ والے کے وسیلے سے دے دے، شاہدولہ کے وسیلے سے دے دے، پنجتن پاک کے وسیلے سے دے دے. پورے قرآن کریم میں
الحمدللہ سے شروع ہو جائیں. انبیاء کی دعائیں اس میں موجود ہیں. اب آپ دیکھیں ایک نبی ہیں نام ہے ان کا زکریا. حضرت مریم زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی. اب جو ان کی کفالت میں تھی تو جا کے کیا دیکھا، ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے. اب بے موسم پھل دیکھے تو کہیں گے قالت انا لک ھذا، قال انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے تیرے پاس؟ راستہ تو آنے کا کوئی نہیں، یہ نبی کا گھرانہ ہے، عام بندہ اندر نہیں آ سکتا. پھر اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہ جو پھل پڑے ہوئے ہیں ان کا موسم بھی نہیں، ان کا موسم بھی نہیں. انا لک ھذا کہاں سے آئے؟ کہ من عند اللہ، اللہ نے دیے. یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے دینے پہ آتا ہے بغیر حساب ہی عطا فرما دیتا. ان کو نہ دیکھیں، یہ بغیر حساب جن کو حرام کا مال ملا ہوا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ اس میں شامل نہیں. اب حضرت زکریا کا کیا مسئلہ تھا؟ حضرت زکریا کو برس بیت گئے اللہ سے بچہ مانگتے ہوئے، اللہ ایک بچہ دے دے، اللہ ایک بچہ دے دے، اللہ ایک بچہ دے دے. نبی ہیں، آپ سے پہلے بھی نبی گزرے ہیں، کسی نبی کا واسطہ دے دیتے کہ اللہ فلاں نبی کے واسطے سے عطا فرما دے، فلاں نبی کے واسطے سے عطا فرما دے. نبی ہیں، ایک چیز دیکھی بے موسم پھل. ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ. اب جب دیکھا طبیعت پر اثرات مرتب ہوئے، فوراً کیا کہنے لگے؟ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. رب ھب لی من لدنک. اب ترجمہ سنیں، اے میرے رب دے مجھے، عطا فرما مجھے، من لدنک اپنے ہاں سے، اپنے ہاں سے، اپنے خزانوں سے. کیا دے؟ جس چیز کی حاجت تھی پھر اس کا نام لیا ذریۃ طیبۃ. اللہ اولاد دے. اولاد کیسی دے؟ طیبۃ، پاکیزہ اولاد دے. انک سمیع الدعاء. اب پیغمبر ترجمہ سمجھیں ذرا، بے شک تو ہی سننے والا ہے. انکا بے شک تو ہی، سمیع سننے والا ہے. کس کا؟ دعا کا. کس کا سننے والا ہے؟ دعا کا. دعا کا کیا معنی ہے؟ پکار کا. انکا سمیع الدعاء. اب دیکھیں حضرت زکریا کی اس دعا میں پھر میں دہراتا ہوں، رب اے میرے رب، ھب لی دے، من لدن کا پنجابی سمجھ لو، اے میرے رب دے مینو من لدن کا اپنے کولوں، من لدن کا اپنے کولوں. کتنا یہ ہے نبی کا پیغام، یہ ہے نبی کی دعا. نبی کے گھر میں اولاد نہیں، من لدن کا اپنے کولوں، ذریۃ اولاد، طیبۃ پاکیزہ، انکا بے شک تو، یہ عقیدہ بتایا انبیاء کا، انکا بے شک تو، سمیع سننے والا ہے. کس کا؟ دعا کا.
پکار کا تو سننے والا ہے، تیرے درمیان کوئی ایسا تیسرا نہیں ہے کہ کسی کڑی کی کسی لڑی کی ضرورت ہو اس کو درمیان میں ڈالے تب تو دعائیں سنتا ہے۔ یہ تو مخلوق کا خاصہ ہے، خالق کا نہیں، یہ مخلوق کا خاصہ ہے۔ اللہ سب کا ہے، اللہ میرا بھی ہے، اللہ آپ کا بھی ہے، اللہ ایک پرہیزگار کا بھی ہے، ایک گناہگار کا بھی ہے، اللہ تو سب کا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، ابھی ہلے بھی نہیں، وہی ہیں، دعا کا جواب آ گیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اچھا مانگنے کا انداز کیسا تھا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ۔ اس کا ترجمہ قرآن سے سنیں، دوسرے مقام سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ او ایمان والو، تمہیں ضرورت پڑ جائے، کوئی کام پڑ جائے، کوئی معاملہ درپیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی معاملہ بگڑ جائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ حضرت زکریا کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ قائم یصلی فی المحراب، وہ حالت نماز میں کھڑے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ عطا فرما دے۔ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اللہ عطا فرما دے۔ زکریا کیا مانگتے ہو؟ فرمایا اللہ تجھ سے اولاد مانگتا ہوں، میری اولاد نہیں ہے۔ ابھی وہیں کھڑے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ زکریا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے یحییٰ کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس کا نام بھی ہم نے آسمان پہ یحییٰ رکھا ہے، یبشرک بیحییٰ، فرمایا وہ زندگی والا ہوگا، حیاتی والا ہوگا، سید و حسور و نبی من الصالحین، فرمایا ہم اسے سید بھی بنائیں گے، نبی بھی بنائیں گے، سید و حسور و نبی من الصالحین۔ فرمایا زکریا تو نے مانگا، ایسا مانگا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، فرمایا تو نے ایک درس اور راستہ مقرر کر دیا کیسے مانگا جاتا ہے۔ اللہ کو نہ کسی لڑی کی ضرورت ہے، نہ کسی کڑی کی ضرورت ہے، سیدہ و حسورا و نبی من الصالحین۔ اب جب یہ آواز آئی، آپ نے بڑھاپے کو دیکھا، بڑھاپا دیکھا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا، اب یہ پریشانی لائے کوئی کہ میں بوڑھا ہو چکا۔ کہنے قالت اللہ لی غلام، اللہ میرے واسطے بیٹا؟ کہا ہاں، میں کسی سبب کا محتاج نہیں، میں کسی سبب کا محتاج نہیں، میں نے اعلان کر دیا ہے زکریا، قیامت تک کے لیے یہ اعلان ثابت رہے گا، قائم و دائم رہے گا کہ زکریا تجھے تو نے مانگا میں نے دیا۔ اور تو مانگنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ تو مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو کہاں جاتا ہے؟ تو قبروں پر جا کے مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے کہ فلاں حضرت جی مجھے ایک بیٹا عطا فرما دیں۔ ہمارے شہر میں بھی ایک بابا جی کی قبر ہے، وہاں جا کے لوگ کہتے ہیں پہلا پتر تواڈا، پہلا منڈا تواڈا، جا کے وہاں منتیں مانگتے ہیں اللہ کے بندو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو جا کے مانگنا ہے بابا پتر دے دے،
اور کوئی بابا پتر دے نہیں سکتا. تذکرہ شاہ دولہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے, جا کے انہوں پڑھ. میری تے کوئی چک کے لے گیا. بڑے بڑے چنگے بندے ساڈے کول بھی آ جاندے نے. تذکرہ شاہ دولہ اور میں کمرے دی صفائی کرائی, کتاباں کٹ کے باہر رکھیاں. 3-4 کتاباں کو اللہ دا ایک بندہ لے گیا. ایک تے منگ کے لے گیا, وہ میرے بندہ ہی یاد نہیں رہا کہڑا منگ کے لے گیا. وہ 5-6 جلداں دی کتاب سی, وہ کتاب ادھوری ہو گئی. پر تو کہ انہیں دتی نہیں اللہ تعالیٰ دی مہربانی نال. دیکھو نا یہ نمازیاں دی حالت ہے. لے کے تے مینوں کدی کسی نمازی نے کتاب دیتی نہیں سوائے ایک بندے دے. وہ مینوں کتاباں دی ضرورت سی. میں کہا یار اللہ نے تانوں دتے ہے, مینوں کتاباں لے دو. مہنگیاں کتاباں سن. وہ بیچارے لاہور میرے نال گئے, انہاں مینوں کتاباں لے دتیاں. تے اونج وہ کتاب تذکرہ شاہ دولہ وہ چک کے لے گیا کوئی بندہ. انہیں نہ ویکھیا, انہوں نے کہا وچ اودے وظیفے لکھے ہون گے. سمجھ آئی؟ تذکرہ شاہ دولہ پڑھے جا کے. حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ خود بے اولاد تھے, خود ان کی اولاد نہیں تھی, خود بے اولاد تھے. تو ان سے جا کے مانگتا ہے جن کی خود قبریں بن گئی, جن کے جنازے پڑے جا چکے ہیں, جن کو کفن پہنائے جا چکے ہیں, جن کی قبریں بنائی جا چکی ہیں, مٹی کے ڈھیر بن گئے. ان سے جا کے ان سے تو بیٹے مانگتا ہے جو خود بے اولاد تھے. اس سے مانگ جو سوتا نہیں, جو اونگتا نہیں, جس کے لیے موت نہیں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس سے مانگتا نہیں, اس سے بدظن ہے کہ میری سنتا نہیں. اتنا بدظن, اللہ سے بدظن کہ میری سنتا نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, رکوع جاتے ہیں. رکوع سے جب آپ سر اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آرام نہ بولو ہاں ذرا سارے. جاؤ جا کے دا ترجمہ ویکھو, دا ترجمہ ویکھو. کہنا میری سنتا نہیں, کیا نماز میں جھوٹ بول رہے ہو؟ اس کا ترجمہ تو دیکھ نہ جا کے. قاسمی اللہ لمن حمیدہ, ترجمہ دیکھو گے وہ بولو تے صحیح. وہ بریلویاں دا ویکھ لے, جاؤ شیعہ دا ویکھ لے, جاؤ ویکھیو ضرور. مسجد وعدہ کیتا جے میرے نال, اگر تانوں سمی اللہ لمن حمیدہ دے ترجمے دی سمجھ ہوگی, خدا دی قسم شرک چھڑ دے ہوگے. تسی لمیاں گلاں ہی چھڑ دے, زیادہ دلیلاں دی ضرورت ہی نہیں. نماز کیا سمی اللہ لمن حمیدہ, سن لیا اللہ نے, سن لیا. حضرت زکریا کی کیا تھی؟ انک سمیع الدعاء. تو بھی اقرار کیتا سمیا, اللہ نے سنا. زکریا کہتے ہیں اللہ ہی سننے والا ہے. نماز میں تو کہتا ہے ایاک نعبد, اور نماز سے جب سلام پھیرتا ہے اب کہتا ہے میری سنتا نہیں. جب تک کسی بابے کو تلاش کر کے نہ لاؤ میری مانتا نہیں. پھر تجھے اللہ سے آشنائی حاصل نہیں ہوئی, پھر تجھے اللہ کا پتہ ہی نہیں چلا, پھر تو نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اگر تو اللہ کو پہچان لیتا, نماز کا ترجمہ پڑھ لیتا, تو صرف نماز کا ترجمہ سبحانک اللہم سے شروع ہو اور سلام پھیرنے تک تو دیکھ کہیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ فلانے کے واسطے سے میری نماز قبول فرما لے. سمیع اللہ لمن حمد, یہ ہے ایاک نعبد. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی نہیں, اللہ ہی کی, اللہ ہی کی. ہمارے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, لوگوں کو باتیں شاید پسند نہیں آتی, بعض فرمایا کرتے تھے سارا دن مرد کما کے لے آوے,
تے راتی بیوی آکھے میں تیری وی ہاں، میں تیری تے او دی تے پھر اتنے کی تماشا لگے گا؟ جھگڑا ہی نہیں، تھاں ہی مار دے گا۔ اسی اللہ تیرے ہی ہاں، تیرے بھی نہیں، تیرے ہی ہاں، یا کا نعبدو، اللہ تیری ہی عبادت کرنے ہم۔ فرمائے ایک قدم بازار جائے روٹی کمان واسطے، رزق حلال دی نیت کر کے جائے، تیرے ہر قدم دے بدلے نیکیاں، ہر قدم دے بدلے اللہ دے احسانات۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے ہنالک دعا زکریا ربا، اتھے ہی ذرا دیر نہیں لائی۔ ہمارے مانگنے میں، ہمارے رزق میں قباحتیں ہوتی ہیں، ہمارے رزق میں قباحتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مانگنے والا مانگتا ہے، جو رزق حلال لے کر آتا ہے وہ بھی مانگتا ہے، جواب اسے بھی آتا ہے، جو رزق حرام کھا کے آتا ہے جواب اسے بھی آتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، وہ جا کے کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہ میں حاضر ہو گیا، لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ پڑھا؟ اب دو بندے ہیں، ایک وہ بندہ ہے جو رزق حلال کے پیسوں سے جس نے احرام خریدا، حج کا سفر اختیار کیا، اسے آواز آتی ہے تیری لبیک منظور ہے، اسے بھی آواز آتی ہے تیری لبیک منظور ہے، تیرا آنا مجھے قبول ہے، تیرا پکارنا مجھے پسند آیا ہے، مجھے اچھا لگا ہے، تو مجھے پیارا لگا ہے، تیرے ہونٹوں سے یہ آواز ہے لبیک، تیرے ہونٹوں پہ بھی مجھے پیار آیا ہے۔ ایک دوسرا گیا، اس نے بھی جا کے کہا لبیک اللہم لبیک، اسے بھی آواز آئی ما کلو کا حرام و مشرب کا حرام و ملبس کا حرام۔ آواز دونوں کو آتی ہے، یہ مت سمجھے آواز نہیں آتی، آواز اسے بھی آئی ہے جو رزق حلال کے ساتھ گیا ہے، آواز اسے بھی آئی ہے جو رزق حرام کے ساتھ گیا، آواز دونوں کو آئی ہے۔ سنتے دل والے ہیں، سنتے دل والے ہیں، پھر میں دہرا دوں، سنتے دل والے ہیں۔ ایسا نہ ہو لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھ نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں اندھے ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں بہرے نہیں، بہرے نہیں، اندھے نہیں، لیکن ان کے حرام کی چربی ایسی چڑھی۔ کئی بندے پنجابی چاہتے ہیں نا اگوں ویکھ کے اکھاں کے چربی آ، وہ انا تے نہیں ہوندا، وہ کہتے ہیں اگوں ویکھ اگاں اکھاں تے چربی تے نہیں چڑھی تیریاں تے۔ مال حرام کی وجہ سے آواز انہیں بھی آتی ہے، لیکن وہ جو حرام کی چربی چڑھی ہوئی ہوتی ہے نا، اس چربی کی وجہ سے سن نہیں سکتے۔ اور جن کا مال حلال ہوتا ہے وہ جب عمرہ یا حج کر کے آتے ہیں چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ آواز دونوں کو آئے گی، جو مال حرام لے کر گیا ہے آواز آتی ہے ماکلو کا حرام و مشرب کا حرام و ملبس کا حرام، اور تیرا کھانا حرام کے پیسوں کا، تیرا احرام حرام کے پیسوں کا، اور تیرا پانی جو تو نے خرید کے پیا تیرا حرام کے پیسوں کا۔ ماکلو کا حرام، مرغی حرام نہیں، بکری حرام نہیں، تیرے پیسے حرام ہیں جنہوں نے اس حلال کو بھی حرام کر دیا۔ کپڑا حرام نہیں،
تیرا مال حرام کا تھا، جس مال نے اس کپڑے کو حرام کر دیا. ماکلو کا حرام و ملبسو کا حرام و مشرب کا حرام. تیرے کپڑے حرام کی کمائی کے، تیرا کھانا پینا حرام کی کمائی کا. آواز دونوں کو آئی، اسے بھی آئی اسے بھی آئی، لیکن اس کا ضمیر زندہ تھا، اس کا دل زندہ تھا، وہ بینا تھا، آنکھوں والا تھا، بینائی والا تھا. سمجھ آئی؟ بعض لوگ، ایک عام سی بات ہے، شاید آپ کو اچھی نہ لگے، وہ بعض لوگ کہندے نے کسی عالم نے، جی تسی تے اکھاں والے ہوئے نا تے اسی انے ہوئے. بات کسی حد تک صحیح ہے. جو حلال کھانے والا ہوتا ہے وہ اکھاں والا ہوتا ہے. اس کو یوں تبدیل کر لینا، جو حلال کھانے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اکھاں والا. جو حرام کھانے والا ہوتا ہے آنکھیں ہونے کے باوجود وہ اندھا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے نا لہم اعین اللہ یبصرون، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں، کان تو ہیں سنتے نہیں، دل تو ہے سمجھتے نہیں. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، عقل مند ہی نہیں ہے. کپڑا حرام نہیں، بکری حرام نہیں، مرغی حرام نہیں، مچھلی حرام نہیں، گندم حرام نہیں، کھانے پینے کی چیزیں حرام، جو حلال ہیں وہ حرام نہیں. تیری کمائی نے انہیں حرام کر دیا، کمائی نے حرام کر دیا. میں نام نہیں لیتا، میں ایک میڈیکل سٹور پر گیا، وہ جناب اس نے ایک مشین رکھی ہوئی تھی قیمتیں بدلنے کے لیے، بیٹھا ہوا قیمتیں بدل رہا تھا. ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو جو مریض ہیں ان کے ساتھ. میں تو اس تجربے سے گزرا ہوں، میری بیٹی کینسر کی مریضہ ہے، اللہ اس کو شفا دے دے. میں اس تجربے سے گزرا ہوں کہ کس طرح ایک مجبور میڈیکل سٹور پر جاتا ہے، کس طرح وہ جا کے دوائی خریدتا ہے، اور کس طرح یہ ظالم، اپنا حق لینا جرم نہیں ہے، اپنا حق لینے کے لیے وہ بیٹھا ہے. لیکن میں حیران رہ گیا اس کے اس رویے، اس طریقہ کار سے کہ وہ کیا طریقہ کر رہا ہے. دوائیوں کی قیمتیں اپنی مرضی سے کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے جو ڈرگ انسپیکٹر ہے وہ پیسے لیتا ہے. ماننا مینوں پھانسی لا دو، بات ایسے ہی ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ بات غلط ہے ہی نہیں. ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا میڈیکل ریپ والے سے پیسے کھاتا ہے، میڈیکل ریپ والے سے. اب یہ میڈیکل کی کمپنیاں دوائیاں بنانے والی اس ڈاکٹر کو حج پر بھیج دیتی ہیں. جو ناجائز دوائیاں بیچنے والا ڈاکٹر پھائلا دیو مینوں گل تو کرنی چاہیے نا. اب یہ ڈاکٹر مر جائے گا تو پھر اس کے کنڈے پکانا، اس کا ختم کروانا، اس کے کل کروانا. اس ظالم نے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا اس کا حساب اس کا باپ دے گا. کون دے گا اس کا حساب؟ میں کھڑا تھا اسلام آباد ایک میڈیکل سٹور پر، ایک آدمی آیا، آپ حیران رہ جائیں گے. اس کا بل بنایا میڈیکل سٹور نے 10,000 روپیہ. اب وہ دوائی سامنے رکھ کے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے حساب لگایا کہ یہ بندہ یا کسی مسجد کا خادم ہے، کہ میں مولوی آدمی ہے نا جی، کچھ اندازہ تو ہو جاتا ہے نا، یا کسی مسجد کا خادم ہے یا امام مسجد ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. اب وہ کھڑا ہے تو میں نے اس کی حالت جب دیکھی تو میں نے اسے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں ایک مسجد میں پڑھاتا تھا، بیمار ہو گیا، انہوں نے بھی مجھے جواب دے دیا ہے. میں نے کہا آپ دوائی لے جائیں اور چاہے یہ بل میں دے دیتا ہوں آپ کا، لے جائیں. آپ کو بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنی بات پہنچانا نہیں. اور اس پاکستان کے حکمرانوں تم سے کوئی ظلم ہوا ہے.
तुम 20-20 करोड़ की गाड़ियों में फिरते हो, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए तुम्हें। इस जिंदगी से मौत बेहतर है, इस जिंदगी से मौत बेहतर है। क्या जवाब दोगे अपने अल्लाह को? क्या जवाब दोगे अपने अल्लाह को? जिस तरह अल्लाह के सामने पेश होके खड़े हो गए, जिन कलगियों के साथ तुम 70-70, 100-100 बंदे का वफद लेकर पाकिस्तान के खजाने पर बोझ डाल के हज करने चले जाते हो, तुम्हारे हज तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। तुमसे जरूर कोई भूल हुई है इस मुल्क के हुक्मरानों। इस मुल्क में अगर ये ताजरों का मुखय्यर तबका ना होता, खैरात करने वाला तबका ना होता, तुम्हारा सड़क से गुजरना महाल हो जाता। तुमने तो वो लूट मार मचाई है इस मुल्क में, वो लूट मार मचाई है, वो लूट मार। एक डाकू भी ऐसे नहीं लूटता, एक जंगल का दरिंदा भी ऐसे जंगल में दरिंदगी नहीं करता। क्या जवाब दोगे? हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, तुम्हें क्या पता है इबादत है क्या? किसी को एक कलमा खैर सुना देना यह भी इबादत है। जाबिर लोगों के सामने हक बात कहना यह भी इबादत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो देखते हैं, रात को गश्त लगाते हैं, तो गश्त लगाने में उनके साथ कितने लोग थे, कितने बॉडीगार्ड थे? कोई भी नहीं था, एक गुलाम था, एक गुलाम। गश्त लगा रहे हैं, एक घर से रोने की आवाज़ आती है, बच्चे रो रहे हैं। देखा पानी 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 हंडिया में डाल के चूल्हे पर चढ़ा रखा है। और जरा तसव्वुर ते करना, मेरे ते तेरे छोटे छोटे बच्चे होने ते घर खान वास्ते भी कुछ ना होवे। तसव्वुर ते करना, उन्हें मत देख, उन्हें देख तो तुझसे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको इल्म ही नहीं है। गरीब कैसा कैसा गैरतमंद गरीब है। मेरे पास एक बंदा आया, मुझे आके कहने लगा, उसकी बेटी की शादी थी, कहने लगा मेरे भाई को कहो मुझे एक ना ये चारपाई नहीं, लोहे की चारपाई गुजारे भाई, मेरे भाई को कहें मुझे एक चारपाई ले दे। तो मैंने कहा क्या करनी है? कहने लगा मैंने अपनी बेटी को देनी है वो एक चारपाई। तुझे क्या पता है? तो मैंने उसे कहा, ऐसे भी गैरतमंद गरीब हैं, मैं इनको गैरतमंद गरीब कहता हूँ। मैंने उसे कहा कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैंने कहा ये 10,000 रुपया ले जाओ। कहने लगा किसका है? मैंने कहा ज़कात का। कहने लगा शाह जी मैं अपनी बच्ची को ज़कात सदका दे के निकलना। रो पड़ा मैं। कहने लगा कि मेरे भाई को कह दे मुझे लोहे की चारपाई अपने पैसों से लेके दे दे, मैंने सदका ज़कात नहीं देना। मैंने तो ऐसे गैरतमंद लोग देखे हैं यहाँ, लेकिन इनका क्या कहना, खा ही गए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई बॉडीगार्ड नहीं है साथ। बॉडीगार्डों की तो जालिमों को ज़रूरत होती है, जालिमों को ज़रूरत होती है, जो जालिम होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है कि उनके जुल्म उनके साथ साथ चल रहे होते हैं।
سمجھ آئی؟ 7 غلام ہے، اسلم اس کا نام ہے، رات کا اندھیرا ہے، آواز آتی ہے، بچے رو رہے ہیں، یار ذرا تصور تے کرنا، میرے کار کھان واسطے کچھ نہ ہوئے، تیرے کار کھان واسطے کچھ نہ ہوئے، اللہ کرے کدی یہ وقت نہ ہوئے۔ تے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 4 چفیرے بیٹھے ہوئے تے ہون بھی یتیم، تے ماں اگ بال کے پانی اتنے رکھ کے انہوں ورگلا رہی ہوئے، ہونے پک جاندی ہے، ہونے پک جاندی ہے۔ اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا معاملہ یہ ہے۔ فوراً پلٹے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، اندر سے راشن نکالا، امیر المومنین نے اپنے کندھے پر اٹھایا۔ کس پر اٹھایا؟ یہ اپنے کندھے پر اٹھا کے لندن بھاگ جاتے ہیں، امریکہ بھاگ جاتے ہیں، اسپین بھاگ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یہ اٹھا کے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ امیر المومنین نے بیت المال سے مال لیا، اپنے کندھے پہ رکھا۔ غلام کیا کہتا ہے؟ ہم تو اسلام کا نام لیتے ہیں، جاؤ یورپ میں جا کے دیکھو، جو کافر ہیں، وزیر اعظم خود جا رہا ہے اکیلا، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے، اس کے بچے اسی سکول میں پڑھ رہے ہیں جس سکول میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تو ان کا کوئی بچہ نکلے تو 20 تو باڈی گارڈ ہوتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ، سمجھ آئی؟ اب کندھے پہ جو سامان اٹھایا تو وسلم کہنے لگے، حضور میں اٹھا لوں؟ امیر المومنین، آپ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ فرمان لگے، اسلم آئے تو اٹھا لے گا، میں شاید خرامہ چلتا ہوا تیرے ساتھ جاؤں، بڑی آن بان شان کے ساتھ، دن قیامت کے کون جواب دے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، اور جس دن ایک ذرے کا حساب چکانا ہوگا۔ یہ ہے عبادت۔ پہنچے وہاں لے کر، کبھی دیکھ تو صحیح، کبھی دیکھ تو صحیح، کبھی سوچ تو صحیح کہ عبادت کیا ہے۔ اس انداز سے کبھی تو نے عبادت کا مفہوم سمجھا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ اپنے پیٹ سے آگے تو نے دنیا کو جانا ہی نہیں، اپنی اولاد سے آگے تو نے کسی کو جانا ہی نہیں۔ عبادت یہ ہے، سن، تسی یہ کنڈے کھان والی قوم، کنڈے کھان والی، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے لوگ۔ وہ جی ایک لکڑ ہارا تھا، وہ گیا، وہ جناب گیا تے راکھ گیا تے راہ دے وچ جناب انہیں ہرے کی کیتا تو وہ لکڑ ہارے نو جناب زمین وچوں سونا مل گیا۔ اے میرے اگلے دن بیان سی پاکستان وچوں کدھر سونا نکلیا، میں کہا ساڈے واسطے نہیں نکلیا، انہاں واسطے نکلیا۔ کوئی لے جائے گا سپین، کوئی کدھرے لے جائے گا، کوئی کدھرے، انہاں واسطے نکلیا، ساڈے واسطے تے اج تک میں جدوں چھوٹا جہا اساں اخبار جائے پٹرول نکلا ہے پاکستان سے، اساں تے نہیں ویکھیا، تساں ویکھیا ہوئے گا، جڑے سیاستداناں دے بڑے خاص چیلے تے خاص مرید ہو، تساں ضرور ویکھیا ہوئے گا، تہاڈے گھر ضرور سونا بھی آیا ہوئے گا، تہاڈے گھر پٹرول بھی آیا ہوئے گا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ آؤ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر اس بیوہ کے گھر پہنچے، اور اس عبادت کیا ہے آخری بات سن لیں۔ حکم تو یہ ہے کہ تو اپنے گھر میں فروٹ لے کر آیا ہے،
اگر اپنے ہمسائے کے غریب بچوں کو نہیں دے سکتا اس میں سے تو اس کے چھلکے گلی میں مت پھینک. اس کے چھلکے وہ تانوں اسلام تو پتہ ہی نہیں تھا. اگر ہم اپنے ہمسائے کو نہیں دے سکتا تو سیب کے چھلکے گلی میں مت پھینک. اس کے بچے دیکھ کے کہ یہ نہ سوچتے ہیں کاش میرا بھی باپ زندہ ہوتا تو میرے لیے بھی لے کر آتا, میرا بھی کوئی آسرا ہوتا تو میرے لیے لے کر آتا. یہ عبادت ہے. تجھے اپنے بچوں کے لیے لانے سے منع نہیں کیا, تجھے یہ سکھایا ہے عبادت کا ایک رنگ یہ بھی ہے. نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں, نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں, لیکن یہ تو کرنا کہ وہ چھلکے گلی میں نہ پھینک, کہیں وہ یتیم بچے دیکھ کے یہ نہ کہیں کاش ہمارا باپ بھی زندہ ہوتا تو آج ہمارے لیے بھی لے کر آتا. کبھی بازار جاتے ہو کسی یتیم کا بھی سوچا کرو, یہ عبادت ہے. پھر کسی خطبے میں بتاؤں گا انشاءاللہ, اگر زندہ رہا تو. اگر جانا تو ہے دنیا سے, اللہ میرا اور جانا آپ کا اچھا کر دے, ایمان پر اللہ لے جائے. جانے سے پہلے اللہ کلمہ شہادت نصیب فرمائے, میرے اور آپ کے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.